حدیث نمبر 388۔ حمام بن حارث سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں سدائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتا ہوں تو وہ میرے پاس شکار پکڑ کر لاتے ہیں، اور میں نے انہیں چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی ہوتی ہے، تو کیا میں ان کے کیے ہوئے شکار کو کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑے اور اس پر بسم اللہ بھی پڑھی ہو تو جو وہ تجھ پر روک لائے یعنی پکڑ لائے اسے کھا لے۔ میں نے کہا، اگر وہ اس شکار کو جان ہی سے مار ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ مار ہی ڈالے پھر بھی حلال ہے، جب تک کہ اس کے علاوہ کوئی اور کتا اس میں شریک نہ ہو۔ میں نے کہا، میں نوکدار لکڑی سے بھی شکار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی دھار شکار کو زخم کر کے اسے چیر دے تو اسے کھا لے، اور اگر لکڑی عرض کے بل لگے تو اسے مت کھا۔ اور شعبی کی عدی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث بھی اسی کے مثل ہے۔ اس میں ہے سوائے اس کے کہ کتا کھا لے، چنانچہ اگر وہ کھا لے تو مت کھا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے وہ شکار اپنے لیے کیا ہو، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کتا اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو مت کھا، کیونکہ تو نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑھی۔ اور اسی میں ہے، جب تو اپنے تربیت یافتہ کتے کو چھوڑے تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کر، پھر اگر وہ تجھ پر روک لے یعنی تیرے لیے شکار پکڑ لے اور تو اسے زندہ پالے تو اسے ذبح کر، اور اگر تو اس کو اس حالت میں پائے کہ کتے نے مار ڈالا ہو لیکن اسے کھایا نہ ہو تو اسے کھا لے، کیونکہ کتے کا پکڑنا ہی اس کا ذبح ہونا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے، جب تو اپنا تیر پھینکے تو اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کر۔ اور اسی میں ہے کہ اگرچہ وہ تجھ سے 1 یا 2 دن تک غائب ہی رہے، ایک روایت میں ہے 2 اور 3 دن، پھر تو اس میں اپنے تیر کا نشان پائے تو اگر تو چاہے تو کھا لے، لیکن اگر تو اسے پانی میں غرق ہوا پائے تو مت کھا، کیونکہ تجھے کیا معلوم کہ اسے پانی نے مارا ہے یا تیرے تیر نے۔ شرح المفردات۔ المعراض نوکدار لاٹھی، خزقہ گھس جائے، آر پار ہو جائے، پیوست ہو جائے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ بعرضہ تیر شکار کو چوڑائی کی جانب سے لگے یعنی آر پار نہ ہو سکے۔ غریقاً غرق ہوا، پانی میں ڈوب کر مرا ہوا، واحد مذکر صفت مشبہ باب سمع یسمع۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں شکار سے متعلق ہی کچھ امور بیان کیے گئے ہیں جن کی وضاحت حدیث کے مفہوم ہی سے ہو رہی ہے۔ راوی الحدیث۔ اس حدیث کے 2 راوی بیان ہوئے ہیں، حمام اور عدی۔ حمام معروف تابعی اور نہایت عبادت گزار تھے، ان کے والد کا نام حارث تھا اور کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کتب ستہ کے مؤلفین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ دوسرے عدی ہیں، ان کی کنیت ابو طریف تھی، حاتم طائی کے بیٹے تھے، کوفہ میں سکونت اختیار کی، 66 احادیث کے راوی ہیں، 120 برس کی عمر پا کر دار بقا کی طرف رخت سفر باندھ گئے۔ حدیث نمبر 389۔ سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے شکاری یا رکھوالے کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا تو یقیناً روزانہ اس کا 2 قیرات اجر کم ہوتا رہتا ہے۔ سالم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا کھیتی کا کتا اور آپ زمیندار تھے۔ شرح المفردات۔ کلب حرث یعنی کھیتی کی نگرانی کرنے والا کتا۔ شرح الحدیث۔ اجر کم ہونے کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے
کہ کتے کی موجودگی سے چونکہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، اس لیے کتا پالنے والے کے اجر و ثواب سے روزانہ 2 قیراط کم کر دیے جاتے ہیں۔ راوی الحدیث سالم رحمہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ذکر کی گئی ہے۔ جلیل القدر تابعی تھے اور مدینہ کے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے علم و فضل اور زہد و ورع پر سب کا اتفاق ہے۔ 106 ہجری میں رحلت فرمائی۔ حدیث نمبر 390 سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ذوالحلیفہ میں تہامہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ لوگوں کو بھوک لگ گئی تو انہوں نے اونٹ اور بکریاں قابو میں کی اور جلدی سے انہیں ذبح کیا اور دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آخری لوگوں میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگوں کو الٹا دینے کا حکم فرمایا تو وہ الٹا دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ پھر ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، لوگ اسے پکڑنے لگے تو اس نے انہیں تھکا مارا اور لوگوں کے پاس گھوڑے بھی تھوڑے ہی تھے کہ کوئی گھوڑا ہی اس کے پیچھے بھاگا کر اسے پکڑ لیتے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اسے تیر مارا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی جانوروں کی طرح ان میں بھی وحشی ہوتے ہیں، سو اگر ان میں سے کوئی تم پر غالب آ جائے تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ میں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ کل دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس تو چھریاں بھی نہیں ہے، تو کیا ہم بانس کے سرکنڈے کے ساتھ ذبح کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی چیز خون بہا دے اس سے ذبح کر لو، اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھا لو، البتہ دانت اور ناخن کے ساتھ ذبح نہ کرو۔ میں اس ممانعت کی توجیہ بتلاتا ہوں۔ جو دانت ہے وہ ایک ہڈی ہے اور جو ناخن ہے وہ حبشہ کے کافروں کی چھری ہے۔ شرح المفردات ندّ با کھڑا ہوا، بے قابو ہو گیا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب، اعیاہم انہیں اپنے پیچھے بگا کر تھکا دیا، اعیا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال، اوابد یہ عابدتن کی جمع ہے وحشی جانور، انہر الدم جو جانور کا خون بہا دے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال، مدن یہ مدیتن کی جمع اور سکین کا مترادف ہے، معنی ہے چھری۔ شرح الحدیث ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دانت یا ناخن کے ساتھ بہر صورت ذبح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اگر وہ دانت یا ناخن جس جانور کا ہے اس کے جسم سے علیحدہ ہو تو پھر اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ باب قربانیوں کے مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 391 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سینگوں والے سفید سیاہ رنگ کے 2 مینڈھوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور اپنے پاؤں کو ان کے کناروں پر رکھا۔ شرح المفردات الاملہ چتکبرہ جس کا رنگ سفید و سیاہ ملا جلا ہو، مٹیالی رنگ والا۔ اقرنین اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس لیے معنی یہ ہوگا کہ دوسرے مینڈوں کی نسبت یہ بڑے سینگوں والا تھا۔ صفاہما الصفحہ کا معنی ہے ہر چیز کا کنارہ، یہاں مراد ان کے گردنوں کے کنارے ہے، یعنی جہاں گردن ختم ہوتی ہے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں رکھا۔ شرح الحدیث اس حدیث میں ذبح کرتے ہوئے تسمیہ کے ساتھ تکبیر پڑھنے کے استحباب کا ذکر ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جانور کی
दाहिनी जानिब पर टांग रखी जाए दाहिनी जानिब पर टांग रखी जाए क्योंकि इससे ज़बह करने वाले के लिए ज़बह करने और छुरी पकड़ने में आसानी होती है और बाएं हाथ के साथ जानवर का सिर पकड़ लिया जाए। फतहुल बारी इब्न हजर। किताबुल अशरिबा, मशरूबात के मसाइल। मशरूबात में भी सिवाय इन चंद के जिन्हें शरीयत इस्लामिया ने ममनू व हराम करार दिया है, बाकी तमाम हलाल है और इनमें अल्लाह ताला के बतलाए हुए उसूल और आदाब ज़रूर मलहूज़ रखने चाहिए। हदीस नंबर 392। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया, अम्मा बाद ए लोगों, बिलाशुबा जो शराब की हुर्मत नाजिल हुई है वो 5 चीज़ों से है, अंगूर से, खजूर से, शहद से, गंदम और जव से। हर वो चीज़ खमर यानी शराब है जो अक्ल पर पर्दा डाल दे। 3 उम्र के मुतालिक मैंने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में हमें इस तरह बताए कि हम इसकी मज़ीद वज़ाहत हासिल करने से रुक जाए। दादा, कलाला और सूदी मामलात। शरहुल मुफरदात। अल कलाला तो वो शख्स जिसका बाप फोत हो चुका हो और औलाद भी न हो, फोत हो गई हो या पैदा ही न हुई हो। शरहुल हदीस। बाज़ अहले लुगत ने खमर के लफ्ज़ को सिर्फ इस शराब के साथ खास किया है जो अंगूरों से तैयार की जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि एतबार शरई हकीकत का किया जाएगा और बहुत सी अहादीस इसकी बाबत वारिद हुई हैं जिनमें खमर का लफ्ज़ अंगूरों के अलावा दीगर अशिया से बनी हुई शराब पर बोला गया है, चनांचे लुग़वी हकीकत पर शरई हकीकत मुक़द्दम है। हदीस नंबर 393। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की शराब के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने की हर वो चीज़ जो नशा आवर हो हराम है। शरहुल मुफरदात। अलबित वो शराब जो शहद से तैयार की जाती है। शरहुल हदीस। मज़कूरा हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बयान फरमा दिया कि हर नशा और मशरूब हराम है, यानी बजाय हर चीज़ का अलग अलग हुक्म बयान करने के ये पैमाना मुकर्रर कर दिया कि जिस चीज़ में भी नशा पाया जाएगा वो शराब ही के हुक्म में होगी। हदीस नंबर 394। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, उमर रदियल्लाहु अन्हु को पता चला कि फ़लाँ शख्स शराब की तिजारत करता है तो आपने कहा, अल्लाह ताला फ़लाँ को गारत करे, क्या उसे नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को इसी वजह से हलाक किया जब इन पर चर्बी हराम की गई तो वो उसे पिघलाकर बेच दिया करते थे। शरहुल मुफरदात। अशहुम ये शहमुन की जमा है, इससे मुराद हर किस्म की जानवर की चर्बी है। शरहुल हदीस। सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु ने यहूदियों के फ़ैल को बतौर मिसाल इसलिए पेश किया कि शायद इस किस्म का ये ज़ाम हो कि सिर्फ इसका पीना हराम है, बेचना हराम नहीं। चुनांचे उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बजाय इसे ये बतलाने की कि इसका बेचना भी हराम है, यहूदियों के फ़ैल की मिसाल देकर वज़ाहत फरमा दी कि जिस चीज़ को खाना पीना हराम करार दिया जाए तो इसके इस्तेमाल और इस्तिमता के जुमला तुर्क हराम हो जाते हैं। किताबुल लिबास। लिबास के मसाइल। लिबास का हुक्म भी माकूलात व मशरूबात के मिसल है। हदीस नंबर 395। हदीस नंबर 395। सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रेशम न पहना करो क्योंकि जो दुनिया में उसे पहनता है वो आखिरत में उसे नहीं पहनेगा। शरहुल मुफरदात। अल हरीर, इससे हर किस्म का रेशम मुराद है, खवा बारीक हो या मोटा। शरहुल हदीस। इब्न अबी हमज़ा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि
مردوں کے لیے اس نہیں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم تھا کہ عورتوں کی تزئین و آرائش کی خواہش کے بسبب ان کے لیے اس سے پرہیز اور صبر بہت مشکل ہوگا، اور عورتوں کی تزئین و آرائش بھی بامکان غالب اپنے خاوندوں کے لیے ہی ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے رخصت دے دی گئی۔ فتح الباری ابن حجر۔ حدیث نمبر 396۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نہ تم عام ریشم پہنو اور نہ ہی موٹا ریشم، نہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں پیا کرو اور نہ تم ان کے پلیٹوں میں کھایا کرو، کیونکہ یہ ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہوں گے۔ شرح المفردات۔ الحریر عام ریشمی کپڑا، الدیباج موٹا ریشمی کپڑا جس کا تانا بانا ریشم ہی کا ہوتا ہے۔ صحافہما، یہ صحفۃ کی جمع ہے، اس سے مراد ہر چوڑا برتن ہے جیسے پلیٹ وغیرہ۔ شرح الحدیث۔ ان چیزوں کے حرام ہونے کی علت اسراف، فقر و غرور اور غربا و فقراء کی تکثیر قلوب ہے۔ المفہم للقرطبی۔ ایک روایت میں اس کی یہ توجہ بیان کی گئی ہے، یہ جنتیوں کا لباس، جنتیوں کے مشروب اور جنتیوں کے برتن ہے۔ مستدرک للحاکم۔ یعنی یہ چیزیں جنتیوں کے لیے خاص ہے اور وہی ملے گی، چنانچہ انہیں دنیا میں استعمال کرنا جنت میں ان سے محرومی کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 397۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرخ جبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت کسی صاحب زلف کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک لمبے رکھے ہوئے تھے جو کندھوں پر پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بھی فاصلہ تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے قد والے تھے نہ ہی بہت لمبے۔ شرح المفردات۔ ذی لمتن، زلف کے وہ بال جو کانوں کی لو سے تجاوز کر جائے۔ خلتن، یہ دو کپڑوں پر مشتمل لباس ہوتا ہے۔ شرح الحدیث۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مردوں کے لیے سرخ رنگ کے لباس کی جواز کا اثبات ہو رہا ہے، بخلاف احناف کے، کیونکہ ان کے ہاں مردوں کے لیے سرخ لباس مکروہ ہے، اور وہ سنن ابو داؤد کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سرخ رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص گزرا اور اس نے آپ کو سلام کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً یہ حدیث ضعیف ہے، اور ثانیاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب کسی اور بنا پر نہیں دیا تھا، یہ وجہ نہیں تھی۔ فتح الباری ابن حجر۔ حدیث نمبر 398۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 امور کا حکم فرمایا اور 7 کاموں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی عیادت کرنے، جنازے میں شریک ہونے، چیخنے والے کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کا حکم فرمایا، اور سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے، چاندی کے برتنوں میں پینے سے، ریشم سے آراستہ سواری، ٹسر کے کپڑوں سے، باریک ریشم بہت قیمتی کپڑا اور موٹا ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ شرح المفردات۔ تشمیت العاطس، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کی دعا سے جواب دینا۔ تشمیت مصدر باب تفعیل۔ المیسر، یہ میسرتن کی جمع ہے، اس سے مراد وہ ریشمی زین ہے جو گھوڑے یا اونٹ کی پشت پر رکھ کر اس پر بیٹھا جاتا ہے۔
القصی ٹسر یہ بھی ریشم ہی کی ایک قسم ہے۔ شرح الحدیث ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں امر و نہی کے اعتبار سے صحابی کا خبر دینا 3 مراتب پر ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، صحابی افعلو یہ کام کرو، یا لا تفعلو یہ کام مت کرو، اور ان کے مترادف صیغے کے ساتھ بیان کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یا وہ ان الفاظ میں بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا، تو یہ اولا فی العمل ہے، خواہ وہ امر ہو یا نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، یا صیغہ مجہول سے بیان کرے، یعنی امرنا ہمیں یہ حکم دیا گیا، یا نہینا ہمیں اس کام سے منع کیا گیا کہے تو یہ عمل میں دوسرا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ ممکن ہے آمر و ناہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص ہو۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 399، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی تیار کروائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کے اندر والی سائیڈ پر کیا کرتے تھے، لوگ بھی اسی طرح کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو اسے اتار پھینک دیا اور فرمایا میں یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا، میں اب اس کے نگینے کو اندر کی جانب کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ شرح المفردات، اصطنع تیار کروائی بنوائی، واحد مذکر گائے فعل ماضی معلوم باب افتعال، فسحو اس کا نگینہ، نبذہ اتار کر پھینک دیا، واحد مذکر گائے فعل مضارع معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث، علماء سیر کا کہنا ہے کہ عرب لوگ عادتاً انگوٹھی نہیں پہنا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بلاد ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ صرف وہی خط پڑھتے ہیں جس پر بھیجنے والے کی مہر ثابت ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لی۔ پھر اگلے ہی روز جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بتلایا کہ سونا پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی مردوں پر حرام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو ادھر پھینکا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتر کر پھینک دی۔ حدیث نمبر 400، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، سوائے اتنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کی یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو اٹھایا اور اشارے سے بتلایا کہ اتنا۔ مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے، سوائے 2 انگلیوں کی جگہ کے بقدر یا 3 یا 4 کے۔ شرح المفردات، السبابۃ اس کا لفظی مطلب گالیاں دینے والی انگلی ہے، چونکہ گالی دیتے ہوئے اس انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے اس لیے اسے سبابہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سباحۃ تسبیح کہنے والی انگلی بھی ہے۔ شہادت کی انگلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز یا دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ حی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی اسی انگلی کو اٹھایا جاتا ہے۔
شرح الحدیث یعنی صرف 2 سے 4 انگلیوں کے باقدر ریشم پہننے کی اجازت ہے، اور اگر ورعاً اس سے بھی احتراز کیا جائے تو افضل ہے۔ کتاب الجہاد، جہاد کے مسائل۔ جہاد سے مشتق ہے، لغوی طور پر اس کا مطلب ہے ہر وہ سرگرمی جو انسان کسی مقصد کے حصول کے لیے عملی یا جسمانی طور پر دیکھتا ہے۔ اصطلاحاً اس سے مراد اسلام اور مسلمان کی حفاظت کے لیے کافروں سے جنگ میں جانی، مالی اور لسانی طور پر شریک ہونا۔ جہاد کے فرض ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ اول، جب امام مالک کا اعلان کر دے، جب امام جنگ کا اعلان کر دے۔ دوم، جب کافر کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے۔ سوم، جب کوئی میدان جنگ میں آ جائے تو پھر وہاں سے بھاگنا حرام ہے، تب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے، دنیا سے طاغوتی نظام ختم کر کے اللہ کا قانون نافذ کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق بے شمار آیات اور احادیث و آثار موجود ہیں، ان تمام کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ کس قدر فضیلت اور کیف سرور کا حامل عمل ہے، اس کا اندازہ اسی سے لگائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، مجھے دوبارہ زندگی عطا کی جائے تو میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جاؤں، شہادت پاؤں۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 401۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض سفروں میں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے برسر پیکار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے ڈھل جانے تک انتظار کیا، پھر ان میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے بچاؤ ہی کا سوال کرتے رہو، لیکن جب تمہارا ان سے سامنا ہو جائے تو پھر صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے اللہ، انہیں شکست سے دوچار کر اور ہماری ان کے خلاف نصرت فرما۔ شرح المفردات۔ لقاء العدو یعنی دشمن سے مقابلہ یا اس کا سامنا کرنا۔ السیوف، یہ سیفن کی جمع ہے، تلواریں۔ الاحزاب، حزبن کی جمع، لشکر۔ شرح الحدیث۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ عافیت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مجھے آزمائش میں پڑھ کر صبر کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ الشکر لابن ابی الدنیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ جہاد کے بدولت ہوگا۔ عمدۃ القاری للعینی۔ حدیث نمبر 402۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا اور اس پر موجود تمام اشیاء و مخلوقات سے بہتر ہے، اور جنت میں تم میں سے کسی کے ایک کوڑے کے بقدر جگہ دنیا اور اس پر موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور ایک شام یا ایک صبح جس میں بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ شرح المفردات۔ الرباط، اللہ کی راہ میں مجاہدین کی حفاظت کے لیے پہرا دینا۔ صوتن، کوڑا جس سے مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ الراوحۃ، شام کے وقت سے لے کر رات تک کے کسی بھی وقت میں اللہ کی راہ میں نکلنا۔ الغدوۃ، دن کے اول وقت سے لے کر زوال آفتاب تک کسی وقت میں جہاد کے لیے نکلنا۔ شرح الحدیث۔ علماء نے خیر من الدنیا وما علیہا کی شرح یہ کی ہے کہ ان امور میں سے ہر ایک کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر انسان
کو ساری کی ساری دنیا دے دی جائے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے خرچ کر دے تو پھر بھی وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث